الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر کہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور میں نے زندگی جو موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، میں نے زندگی حسین ابن علی کے نام لکھوا چھوڑی ہے. اور اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دے دعا یہ احسان ہے صحابہ کا. پیغمبر پر نہ کوئی آنچ آئے یہ مقصد تھا صحابہ کا، اور صحابہ پر نہ کوئی انگلی اٹھے یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم زیوکار علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غیرت مند بہادر نڈر بے باک غیور مسلمانوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے کم عمر کم علم ادنی سے طالب علم کو صحیح معنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں صبح 5 بجے سے نکلا ہوں اور ابھی یہاں پہنچا ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. مجھے پہلے کہا گیا کہ آدھا گھنٹہ، ابھی کان میں کہا گیا کہ 15 منٹ. تو میرا سفر بھی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے، تو 15 منٹ میں پتہ نہیں میں کیا کہوں گا. کوئی بات کوئی الفاظ کوئی بات کوئی الفاظ آپ کو سمجھ میں آئے، آپ نے خاموش نہیں رہنا بلکہ کیا کہنا ہے بھائی؟ میں شروع میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرا تعلق، بلکہ ہم سب کا تعلق، ہماری نسبت، ہمارا ناطہ اس کاز، اس مشن، اس نظریے سے ہے
جہاں صرف لوگوں کی زبانیں نہیں بولتی بلکہ شہداء کا خون بولتا ہے. کیا بولتا ہے بھائی؟ زور سے یار. اچھا گھر سے روٹی کھا کے آئے ہو؟ جو کھا کے آئے وہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. یہ تمہارا ایمان ہے؟ کسی سے سنا ہے؟ علماء سے سنا ہوا ہے؟ تبلیغی جماعت سے سنا ہے آپ نے؟ کس نے سنا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے لگا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت ہی نہیں لگتا بلکہ اس درخت کے نیچے جو زمین، جو جگہ، جو پلاٹ آتی ہے وہ بھی سبحان اللہ کہنے والے کی ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک پلاٹ چاہیے تو بھائی اپنے لیے چاہیے، بیوی کے لیے نہیں چاہیے. اس پہ آواز زیادہ نکلی. اللہ تعالیٰ تمہاری مرادوں کو پورا کریں. بہرحال میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ آخر تک ایسے بولیں گے. بھائی اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو جلا بخشنے کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کے گلشن کو خون دیا گیا ہے اور خون سے یہ پھولا ہے، پھلا ہے. اس میں خون لگا ہوا ہے اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. نہ خون دینے والے پہلے کم ہوئے تھے، نہ خون دینے والے آج کم ہوئے ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوا کرتا ہے. شہید عظمت والا ہوا کرتا ہے، شہید مقام والا ہوا کرتا ہے. شہید کا مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے. جب شہید ہوتا ہے جسم سے روح نکلتی ہے، پھر جنت میں اس روح کو ایک سبز پرندے میں داخل کیا جاتا ہے. وہ سبز پرندہ جنت میں سیر کرتا ہے، نعمتیں کھاتا ہے، جنت میں موجیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس شہید کی روح سے پوچھتے ہیں، اے شہید کی روح کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ روح کہتی ہے اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ اللہ پھر سوال کرتے ہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ روح کہتی ہے، شہید کی روح کہتی ہے اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں اے شہید کی روح، اے شہداء کی روح تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو محسوس نہیں کر رہے؟ آج مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پھر شہید کی روح کہتی ہے اللہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. ہر نعمت جنت میں موجود ہے اور آپ کی ہر نعمت سے ہم اپنے آپ کو آبشارہ کر رہے ہیں، ہر نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ اگر آپ بار بار اصرار کرتے ہو، آپ بار بار کہتے ہو کہ کیا چاہیے، اللہ پھر دینا چاہتے ہو، تو پھر ہم شہداء کی روحیں مانگنا چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو پھر ہمارے جسموں میں ڈال دیجئے. پھر ہم شہید ہو کر آپ کے راستے میں کٹ کر، آپ کے راستے میں ذبح ہو کر، آپ کے لیے خون بہا کر پھر شہید ہونا چاہتے ہیں، پھر تڑپنا چاہتے ہیں، پھر خون بہانا چاہتے ہیں. شہیدوں جنت میں مزے ہیں، جنت میں نعمتیں ہیں، پھر کیوں آنا چاہتے ہو؟ پھر کیوں جسم میں جانا چاہتے ہو؟ پھر کیوں شہید ہونا چاہتے ہو؟ وہ شہید کی روح کہتی ہے اللہ جنت میں کمی کوئی نہیں ہے، اللہ جنت میں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، مزے ہی مزے ہیں. لیکن اللہ جو مزہ تیرے راستے میں تیر کھانے کا ہے، اللہ جو مزہ تیرے راستے میں گولی کھانے کا ہے، اللہ جو مزہ تیرے راستے میں ذبح ہونے کا ہے،
زور سے یار، زور سے اور زور سے۔ اللہ یہ مزہ ہے، اگر کچھ دینا چاہتے ہو، ہم شہید ہونا چاہتے، بار بار شہید ہونا چاہتے، ذبح ہونا چاہتے، تیرے راستے میں گولی کھا کر جسے کو تڑپانا چاہتے ہیں، اور اللہ آپ کا بار بار دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ یہ شہید ہے، لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ آج کے پڑھے لکھے مسلمان بھی سمجھتے ہیں شاید ایک 10 والا شہید ہے اور کوئی شہید نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ ہر ہفتے میں دیکھو تمہیں کوئی شہید ملے گا، ہر مہینے میں دیکھو، ہر دن میں دیکھو تمہیں کوئی نہ کوئی شہید ملے گا، لیکن میں جن شہداء کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایک یکم کا شہید ہے، ایک 10 محرم کا شہید ہے۔ 10 محرم والا بھی عظمت والا، یکم محرم والا بھی عظمت والا، وہ بھی شان والا ہے، یہ بھی شان والا ہے، وہ بھی مقام والا ہے، یہ بھی مقام والا ہے۔ بابا دونوں عظمت والے ہیں، بابا دونوں مقام والے ہیں، بابا دونوں شان والے ہیں، دونوں کی عظمت با کمال ہے، دونوں کی عظمت بے مثال ہے۔ ایک کو نواز رسول کہتے ہیں، ایک کو سسر رسول کہتے ہیں، ایک کو بابا علی کا بیٹا کہتے ہیں، ایک کو علی کا داماد کہتے ہیں، اور بابا ایک کو بطول کا خون کہتے ہیں، ایک کو مراد نبی کہتے ہیں، اور بابا ایک 10 والا شہید ہے، ایک یکم والا شہید ہے، ایک کربلا کا شہید ہے، ایک مصلی رسول کا شہید ہے۔ اور بابا مصلی رسول کا شہید کون ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آیا کیسے تھا؟ یہ آیا کیسے تھا؟ اسے مانگا کیسے گیا تھا؟ اسے لایا کیسے گیا تھا؟ سنو نا مسلمانوں، جب تیری اور میرے پیغمبر ساتھی کوثر شافی معاشر جانے جہاں محبوب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین شفیع المسلمین کائنات کے مجسمہ کائنات خوبی کائنات مکتبہ کائنات رعب کائنات اخلاق کے پیکر اخلاق وجہ تخلیق کائنات آبرو کائنات بلندی کائنات خوبصورتی کائنات رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع المسلمین کائنات کے مجسمہ کائنات اور بابا ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کی ابا حسنین کے نانا نے فرات کی چوٹی پر چڑھ کر جب قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تھی تو لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے تھے، لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، لوگوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کانٹے بچھاتا تھا، کوئی برا کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی مستانہ کہتا تھا۔ جو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا صحابی بنتا، جانشار بنتا، اسے بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑتا، اسے بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا، اسے بھی گورے کھانے پڑتے، اسے بھی تقدیری ریت پر لیٹنا پڑتا، اسے بھی میرے پیغمبر کی خاطر مار کھانی پڑتی۔ جب میرے نبی نے دیکھا اب مکہ والے نام نہیں لینے دیتے، اب مکہ والے توحید کا اعلان نہیں کرنے دیتے، اب مکہ والے میرے صحابہ کو بھی پتھر مارتے ہیں، اب مکہ والے میرے اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرنے دیتے۔ پھر ایک لمحہ آیا، ایک رات ایسی آئی، ایک رات میں میرے نبی اٹھتے ہیں، بیت اللہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رب سے کہتے ہیں اللہ آج تیرا محبوب تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے، ایسے نہیں لینا چاہتا، بڑی آرزوؤں سے مانگنا چاہتا ہے، بڑی چاہت سے مانگنا چاہتا ہے، بڑی تمنا سے مانگنا چاہتا ہے، بڑی چاہت سے مانگنا چاہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگنا چاہتا ہے، بڑی التجا سے مانگنا چاہتا ہے، ایسے نہیں مانگنا چاہتا، بیت اللہ کا بنا پکڑ کر مانگنا چاہتا ہے، اور غیرت سے مانگنا چاہتا ہے، ہمت سے مانگنا چاہتا ہے۔ اور محبوب رب نے کہا ہوگا اور محبوب کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو؟ میں نے ساری کائنات تو تیرے لیے بنائی ہے نا، ساری کائنات تو میں نے تیرے لیے سجائی ہے نا، ساری
ہوتا میں آدم کو نہ بھیجتا, اگر تجھے نہ دنیا میں بھیجنا ہوتا میں نوح کو نہ بھیجتا, یحییٰ کو نہ بھیجتا, زکریا کو نہ بھیجتا, پیغمبروں کو نہ بھیجتا, رسولوں کو نہ بھیجتا, اور بابا تورات نہ اتارتا, زبور نہ اتارتا, انجیل نہ اتارتا, اور بابا کائنات کو نہ بناتا, زمین کو نہ بچھاتا, آسمان کو نہ کھڑا کرتا, اور بابو ساری کائنات تو میں نے تیرے لیے بنائی ہے نا, تیری وجہ سے بنائی ہے. آج تو کیا مانگنا چاہتا ہے, کیا لینا چاہتا ہے, وہ بھی آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگنا چاہتا ہے, وہ بھی بڑی تمنا سے مانگنا چاہتا ہے, وہ بھی بیت اللہ کا گلا پکڑ کر مانگنا چاہتا ہے, کیا مانگنا چاہتا ہے. اللہ کے محبوب نے کہا اللہ یہ مکہ والے تیرا نام نہیں لینے دیتے, اللہ یہ مکہ والے تیری توحید کا اعلان نہیں کرنے دیتے, اللہ یہ مکہ والے ظلم بڑا کرتے ہیں, اللہ یہ مکہ والے تشدد بڑا کرتے ہیں, اللہ یہ مکہ والے پتھر مارتے ہیں, کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی مستانہ کہتا ہے, اللہ یہ مکہ والے کوئی کانٹے بچھاتا ہے, اللہ یہ مکہ والے کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, کوئی کوڑا چن کے پھینکتا ہے, کچرا پھینکتا ہے. اللہ اب اسلام کو عزت کی ضرورت ہے, اللہ اب اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے, اللہ اب اسلام کو تقویت کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت ہے, بلندی کی ضرورت ہے. بابو پھر کیسے دیوانا چاہتے ہو, اللہ اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کی آبیاری کے لیے, اسلام کو بلندی دینے کے لیے عمر بن عشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے, عمر پہ انکار کرنے والوں, عمر پہ تبرہ کرنے والوں, عمر کو برا بنا کہنے والوں, عمر کو تاریخ کی کتاب پڑھ کر رکھنے والوں, رب کا باقی قسم ہے جو میرے نبی کی دعا کا ثمر بن کر آیا اور رب کا انتخاب بن کر آیا, اسی کو عمر بن خطاب کہا. نعرہ تکبیر, گلی گلی نگر نگر, بلند آواز ہاتھوں کو کھڑا کر کے نعرے کا جواب دیجیے گا. گلی گلی نگر نگر, جنگلی تیرا قافلہ, جو رب کا انتخاب بن کر آئے, جو میری نبی کی دعا کا ثمر بن کر آئے, کیا کہتے ہیں اسے؟ زور سے یار, زور سے, زور سے. او بابا اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کو طاقت دینے کے لیے ایسے بھی نہیں مانگا, آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگا, بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا. سنو, یوں ہی میرے نبی نے فرمایا تھا, عمر جب کسی گھر کا فرد جاتا ہے, بڑا جاتا ہے, سردار جاتا ہے, اس کے گھر والے روتے ہیں. کون روتا ہے؟ زور سے. اس کی اولاد روتی ہے, گھر والے روتے ہیں. عمر جب تو دنیا سے جائے گا میرا اسلام روئے گا. کیا روئے گا؟ عمر پہ اعتراض کرتے ہو, عمر کو تاریخ کی کتاب پڑھ کر پرکھتے ہو. ادھر اکنواز کے بانی بیٹے, اکنواز کی زبانی سن. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے, زور سے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا میں مانگا, اللہ نے عمر کا انتخاب کر دیا. صبح ہوئی تلوار لے کر آ رہے ہیں, صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, یا رسول اللہ عمر آ رہے, عمر آ رہے, جیا کا تلوار لے کے آ رہا ہے. آقا تلوار لے کر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آنے دو. کیا فرمایا؟ آنے دو, آج عمر آ رہا ہے, کسی اور ارادے سے نہیں آ رہا, عمر غلام بننے آ رہا ہے. عمر کیا بننے آ رہے ہیں؟ زور سے یار, زور سے. کوئی غلام بننے آ رہا ہے, قدموں میں بیٹھنے آ رہا ہے. وہ حضرت عمر دار ارقم میں پہنچے, دار ارقم میں پہنچے, کلمہ پڑھا, ہاتھ پہ بیعت کی, مسلمان بنے, صحابی بنے, جانثار بنے, تابعدار بنے, غلام بنے, وفادار بنے. کیا بنے؟ وفادار بنے. اب تھوڑی دیر کے بعد وضو کرنے لگے, صحابہ اٹھے, ہلچل سی مچنے لگی. حضرت عمر نے پوچھا, آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر وضو کر رہے ہیں. آقا کس لیے وضو کر رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ عمر نماز پڑھنی ہے. عمر نماز پڑھنی ہے. آقا کہاں پڑھنی ہے؟ آقا نماز پڑھنی ہے کہاں پڑھنی ہے؟ فرمایا دار ارقم میں پڑھنی ہے. چھپ کے پڑھنی ہے؟ اچھا چھپ کے پڑھنی ہے. ہاں عمر چھپ کے پڑھنی ہے. آقا بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ جملہ سمجھنا. آقا بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو رب کی عبادت کے لیے بنا تھا نا. رب کی تو دین کا مرکز تھا نا. وہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عمر یہ مکہ کے کافر. کون بھائی؟ زور سے یار, زور سے, زور سے. کون بھائی؟ او بھائی کون؟ او بھائی کون؟ عمر یہ مکہ کے کافر بیت اللہ میں جانے نہیں دیتے, بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. اچھا بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے, پھر چھپ کر پڑھی جائے گی. ہاں عمر چھپ کر پڑھی جائے گی, گھر میں پڑھی جائے گی, دار ارقم میں پڑھی جائے گی. آقا جب رات کو دعا کر رہے تھے, اللہ سے مانگ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے, اسلام کو ترویج دینے کے لیے چاہیے. ہاں عمر ایسے مانگا تھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا, پھر عمر ایمان لائے, عمر کلمہ پڑھے, عمر مومن بنے, نماز چھپ کر پڑھی جائے, پھر عمر کے آنے سے اسلام کو عزت تو نہ ملی. عمر بھی اسلام لائے, عمر بھی کلمہ پڑھے, پھر نماز چھپ کر پڑھی جائے, اسلام کو عزت تو زور سے نہ ملی. اچھا عمر کیا کرنا ہے؟ آقا آج نماز ہوگی. آقا آج نماز ہوگی, لیکن گھر میں نہیں بیت اللہ میں ہوگی. عمر بیت اللہ میں نماز ہوگی, کیسے ہوگی بیت اللہ میں؟ کون بت پروائے گا بیت اللہ میں؟ عمر نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کر حضور کو ساتھ لے کر, صحابہ کے قافلے کو ساتھ لے کر مکہ کے شوق میں جاتے ہیں, اور جا کر علن اعلان کرتے ہیں, اور مکہ کے کافروں کیا کہتے ہیں؟ مکہ کے کافروں, عمر اسلام لا چکا ہے, عمر کلمہ پڑھ چکا ہے, عمر دعویدار بن چکا ہے, عمر خادم بن چکا ہے, عمر صحابی بن چکا ہے, عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, نعرہ تکبیر کی صدا گونج اٹھی ہے. اور مکہ کے کافروں, عمر بیت اللہ کو کھولنے جا رہا ہے, نماز پڑھوانے جا رہا ہے. اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو, بیویوں کو بیوہ کروانا ہو, گھر اٹھوانے ہو, اپنے سر کو من سے جدا کروانا ہو, آؤ عمر کا راستہ روکو. کیا کرو بھائی؟ زور سے, زور سے, زور سے, زور سے. عمر کا راستہ روکو, عمر کا راستہ روکو. لیکن کسی ماں نے ایسا لال جلائی نہیں جو عمر کا راستہ روکے. کسی ماں نے ایسا لال جلائی نہیں. زور سے یار, زور سے, زور سے. عمر کا راستہ روکنے والا تھا؟ کوئی نہیں تھا. جملہ دینے لگا ہوں, مگر ایک تھا, مگر ایک تھا, مگر ایک تھا. سنیے, اس نے یوں ہاتھ اٹھایا. کیا کیا؟ یوں ہاتھ اٹھایا, یوں ہوتا یہاں ہمارا کہتا ہے ہائے. نہیں سمجھے؟ یوں ہاتھ اٹھایا اور سینے پہ مارا, ہائے ہائے. نیچے سے مٹی اٹھائی, کھاد اٹھائی, سر میں ڈالی, ہائے. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اچھا بیوی سے لڑ کے رہے ہو, بیوی سے آج وعدہ کر کے ہو کہ مولوی صاحب جو بھی کہتے رہے ہم نے بولنا نہیں ہے, ایسے کیا تو سبحان اللہ. یوں ہاتھ اٹھایا, سینے پہ مارا, مٹی اٹھائی, کھاد اٹھائی, سر میں ڈالا, ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟
تو کیوں سینہ پیٹ رہا ہے؟ تو کیوں ہے کر رہا ہے؟ تو کیوں سر میں مٹی ڈال رہا ہے؟ کہتے تجھے پتہ نہیں ہے عمر آیا؟ او بھائی دیکھ پلٹ کے عمر آیا ہے. میں نے کہا عمر تو اسلام میں آیا ہے نا, عمر نے تو کلمہ پڑھا ہے نا, عمر تو حضور کا غلام بنا ہے نا. تو کیوں سینہ پیٹ رہا ہے؟ تو کیوں خنجر مار رہا ہے؟ تو کیوں سر میں خاک ڈال رہا ہے؟ کہتے ہیں پیچھے دیکھ عمر آیا ہے. میں نے کہا عمر تو آیا ہے نا, تیری دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہے, تیری ہوائیں کیوں نکلی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں میں شیطان ہوں, جہاں عمر آتا ہے وہ شیطان رکتا نہیں ہے. میں شیطان ہوں, جہاں عمر آتا ہے وہاں شیطان رکتا. زور سے یار, وہاں شیطان رکتا. زور سے, زور سے. عمر تیری عظمت کو سلام ہے, عمر تیری بہادری کو سلام ہے, عمر تیری جرت کو سلام ہے, عمر تیری للکار کو سلام ہے, عمر تیری تلوار کو سلام ہے, عمر تیرے مقام کو سلام ہے, عمر تیری عزت کو سلام ہے, عمر تیری تطہیر کو سلام ہے, عمر تیری غیرت کو سلام ہے, عمر تیرے کلمہ پڑھنے کو سلام ہے, عمر تیرا بیت اللہ کو کھلوانے کو سلام ہے, عمر تیرے قافلوں کو للکارنے کو سلام ہے. جب 1500 سال پہلے تو کلمہ پڑھ کے آیا تھا, تجھے دیکھ کر شیطان بھاگا تھا, اور 1500 سال کے بعد تیرا نام لکھ دے تو شیطان کا چہرہ رکتا نہیں ہے. 1500 سال کے بعد اگر عمر کا نام آ جائے تو شیطان کے چیلے رکتے. زور سے یار, زور سے, زور سے. میں آخری بات کرنے لگا. ہو عمر پہ اعتراض کرنے والوں, اہل بیت کی محبت کی آڑ لینے والوں, اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرنے والوں, رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی ہی عمر نے ہے. بے شک. زور سے, میں آخری بات کرنے لگا. زور سے یار, آپ میرے ساتھ بولیں گے. زور سے. بھائی میں نہیں کہہ رہا, تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حسن اور حسین کھیل رہے تھے, بچپن میں کھیلتے کھیلتے حسین اور حسن کہتے عبداللہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے, غلام کا. حضرت عبداللہ اٹھے, فوراً بابا کے پاس کے, بابا آپ تو بادشاہ ہونا, آپ تو امیر المومنین ہونا, آپ تو 22 سال مربع میل کے مالک و بادشاہ ہونا, امیر المومنین ہونا, لیکن حسن اور حسین کہتے آپ ہمارے غلام ہو. وہ کہتے ہیں حضرت عمر سوئے ہوئے تھے, فوراً اٹھے اور اٹھ کر کہا بیٹا یہ کاغذ لے, قلم لے, جا حسن سے اور حسین سے لکھوا کیا. یہ بھاگ کر کے حسن اور حسین سے لکھوا کر بابا کو دیا. حضرت عمر نے چوما, ماتھے سے لگایا, سینے سے لگایا, اور بیٹے کو کہا بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, قبر کی پتال میں اتارا جاؤں, تو یہ رکا میری قبر میں رکھ دینا, میری نجات کے لیے یہ کافی ہے. تو یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ زور سے, زور سے. یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں اہل بیت کی آڑ میں, لیکن ہم ہونے نہیں دیں گے, ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم ہونے اگر کوئی گستاخی کرنے والا موجود ہے تو دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں. بے شک. رب کعبہ کی قسم ہے, جب تک جان میں جان ہے, جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے, ہم جسم میں سانس چلتی رہے گی, ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. کہنے والا کہتا ہے مولی صاحب صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو, کس لیے کرتے ہو, کیوں کرتے ہو, کس لیے کرتے ہو. میں نے کہا تجھے بدر دکھاتا ہوں, تو دیکھ بدر میں میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ یہ 313 صحابہ تھے جو لا کر تیری رضا کی خاطر میدان میں کھڑے کر دیے ہیں. اللہ یہ 313 صحابہ تھے جو تیری رضا کی خاطر میدان میں کھڑے کر دیے ہیں. اللہ اگر تو چاہتا ہے قرآن باقی رکھے پھر انہیں بچا لیجئے, اللہ اگر تو چاہتا ہے دین باقی رکھے پھر انہیں بچا لیجئے, اگر تو چاہتا ہے تو عید باقی رہے پھر انہیں بچا لیجئے, اللہ اگر تو چاہتا ہے کلمے کی صدائیں گونجتی رہے پھر انہیں بچا لیجئے, اللہ اگر تو چاہتا ہے قل هو اللہ احد کی صدا کائنات کے ذرے ذرے تک گونجے, اللہ پھر انہیں بچا لیجئے. اگر تو چاہتا ہے هو اللہ الذی کی صدا کائنات کے ذرے ذرے تک گونجے پھر انہیں بچا لیجئے. اور ہمیں جذباتی کہنے والوں, ہمیں فسادی کہنے والوں, ہمیں چوکرا کہنے والوں, رب کعبہ کی قسم ہم پاگل ہیں, ہم دیوانے ہیں, ہم مستانے ہیں, مگر عشق صحابہ میں ہے, مگر صحابہ کی محبت میں ہے, مگر صحابہ کے پیار میں ہے, مگر صحابہ کی الفت میں
میں ہے رب کعبہ کی قسم ہے کٹتے کٹ جائیں گے مرتے مر جائیں گے سوا ہوتے ہو جائیں گے ہم نے شہداء کے خون سے وعدہ کر لیا ہے عہد کر لیا ہے عزم کر لیا ہے کہ تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم جانے کو قربان کر چھوڑیں گے بچوں کو یتیم کو کروا چھوڑیں گے بیویوں کو بیوہ کروا چھوڑیں گے جیلوں میں جانا پڑا چلے جائیں گے تختے دار پہ لٹکنا پڑا لٹک جائیں گے جسم کے ٹکڑے کروانے پڑے کروا جائیں گے لیکن ہر کریا کریا بستی بستی نگر نگر صدا لگا چھوڑیں گے صحابہ 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 ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایمانداری سے بتانا میں نے یہ بالکل شارٹ کٹ کیا ہے ایمانداری سے بتانا یہاں سے لے کر آخر تک دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں دلوں میں ایمان ہے یا نہیں ہے قرآن ہے یا نہیں ہے نماز ہے یا نہیں ہے دین ہے یا نہیں ہے میرے پیغمبر کا بچپن لڑکپن جوانی شباب میرے پاس وقت ہوتا تو میں گنواتا میں وقت نہیں ہے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ ہے میں پھر سوال کر سکتا ہوں یہ جو تمہارے پاس سب کچھ ہے یہ ہواؤں میں اڑ کر آیا تھا کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آیا تھا خود بخود آ گیا تھا آخر کوئی تو تھے نا جنہوں نے پہنچایا تھا جنہوں نے پہنچایا تھا اسی جماعت کو صحابہ کہتے ہیں ظالموں انہوں نے سب کچھ تم تک پہنچا چھوڑا ہے تم ہاتھ اٹھا کے فضا میں لہرا کے صدا نہیں لگا سکتے جن جن کے پاس قرآن ہے ایمان ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے صدا لگائیے نا صحابہ بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو ملے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو ملے گی سزا دشمن صحابہ کا اریسٹ ہوگا اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا چیف گیسٹ ہوگا یہ سچ ہے خطرے اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے وما علینا